اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جلالین شریف کا صفحہ نمبر 27 ہے اور آیت کون سی ہے؟ 185 89 بولے ایسا۔ ولا تدلوا بها الى الحکام، یہاں سے نا اچھا ولا تاکلوا اموالکم، آیت وہاں سے شروع ہے۔ ولا تاکلوا اموالکم بینکم ای لا یاکل بعضکم مال بعض بالباطل، اور مت کھاؤ تمہارے مال تمہارے درمیان، تمہارے مال تمہارے درمیان، یہ محاورہ ہے قرآن مجید کا، یعنی تم آپس میں ایک دوسرے کے مال مت کھاؤ، تم آپس میں لا تقتلوا انفسکم بول کے ہے، تم مت قتل کرو تمہاری جانوں کو، یعنی ایک دوسرے کی جانوں کو قتل مت کرو ایسا۔ ای لا یاکل بعضکم مال بعض، کوئی ترجمہ کر رہے ہیں کہ نہ کھائے تم میں سے بعض کے مال کو بالباطل، باطل سے یعنی حرام سے، شرعی طور پر جو حرام ہے اس طریقے سے مت کھاؤ۔ کالسرقہ والغصب، جیسا کہ چوری ہے اور غصب ہے۔ چوری میں غصب میں کیا فرق ہے؟ چوری جو ہے چھپے ہوئے مال کو ڈالے جاتے ہیں، غصب جو ہے کھینچ کے لے جاتے ہیں۔ ولا تدلو، یہاں وتدلو جو ہے نا اس سے پہلے لا ہے، کیونکہ یہ تاکلو پر اس کا عطف ہے، تو لا تاکلو کے ساتھ لا تدلو رہتا۔ مت تم ڈالو، ادلا یدلی ادلان کس کو بولتے ہیں؟ ڈول ڈالنے کو بولتے ہیں، ڈول ڈالنے کو بولتے ہیں۔ کنواں دیکھیے آپ لوگوں کو، یہ ہاں بولی جس کو بولتے ہیں، تو اس میں کیا کرتے تھے؟ پہلے ڈول ڈال کے پانی نکالتے تھے۔ تلقو، مت ڈالو اس کو، بحکومتها او بالاموال رشوتن، یعنی اس کو مت ڈالو تو اس کے فیصلے کو، اس کے فیصلے، اس کے مال لینے کے فیصلوں کو مت لے جاؤ، یا مالوں کو مت ڈالو رشوت کے طریقے پر الی الحکام، حاکموں کی طرف۔ اس کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ کہ دوسروں کا مال حاصل کرنے کے لیے مالی معاملات کو حکام کے پاس لے جانا، لے جا کر جو جھوٹی موٹی قسمیں کھا کر یا جو ہے جھوٹی گواہیوں کو پیش کر کے ان کا مال ہڑپ لینا، دوسرے کا مال ہڑپ لینا، ایک یہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ مالوں کو جو ہے رشوت کے ذریعے حاصل کر لینا، رشوت دے کر جو ہے دوسرے کا مال ہڑپ لینا یا حاصل کر لینا۔ دونوں طرف اشارہ کرنے کے لیے مفسر کیے ہیں مت ڈالو اس کو، یعنی مالوں کو، یعنی اس کے فیصلوں کو، حکومت یا تو اس کے فیصلوں کو، خصومت، حکومت سے مراد خصومت، جھگڑا، حاکم، اس کے فیصلوں کو یا مالوں کو خود رشوت کے طور پر، دونوں میں سے کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے۔ کہاں پر مت ڈالو؟ حاکموں کی طرف مت ڈالو۔ حکام حاکم کی جمع ہے، حاکموں کی طرف مت ڈالو۔ لتأکلوا، تاکہ تم کھا جاؤ، بالتحاکم، اس کو بولتے ہیں حاکموں کی طرف معاملے کو لے جانا، مرافع الی الحکام کو تحاکم بولتے ہیں، فیصلہ لے جانا، یعنی مالی معاملات کو حاکموں کی طرف اٹھا کر اس لیے لے جاتے ہو تاکہ تم کھا جاؤ اس فیصلہ لے جانے کے ذریعے فریقا من اموال الناس، لوگوں کے مالوں میں سے ایک حصہ، فریق بول کر کیا ہے؟ طائفہ، ٹکڑا، ایک حصہ مراد لیا گیا ہے، لوگوں کے مالوں کا ایک حصہ۔ کیسے؟ متلبسین بالاثم، گناہ کے ذریعے ملاتے ہوئے۔ تو دو شکلوں سے جو ہے دوسروں کا مال ہڑپ کر دیا جاتا ہے، یا تو جو ہے معاملے کو لے جا کر جھوٹی موٹی گواہی پیش کر کے یا قسمیں کھا کر ہڑپ لیا جاتا ہے، یا جو ہے رشوت دے کر دوسروں کا مال جو ہے حاصل کرنے، دوسرے کا حق لینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ان دونوں کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں منع فرمایا ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّكُمْ مُبْطِلُونَ، اور تم جانتے ہو کہ تم باطل کام کرنے والے ہو۔ تو یہ آیت رہ گئی تھی، کل وقت کم کی وجہ سے ہم چھوڑ دی تھی۔ اس کے بعد دیکھیے یسألونک، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں صحابہ کا سوال بہت کم جگہ پر ذکر ہے، اکثر و بیشتر جگہ پر تو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی احکامات بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر وغیرہ وغیرہ۔ بعض جگہ صحابہ کی کچھ سوالات بھی ذکر کیے گئے، ان میں سے ایک یہ ہے، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہلہ، چاندوں کے بارے میں۔ اردو میں چاند کے لیے جمع کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، عربی میں ہے، ہلال کی جمع ہے اہلہ۔ ہلال کس کو بولتے ہیں؟ جب پہلے چاند کو بولتے ہیں، مہینے کا ابتدائی جو چاند ہوتا ہے نا وہ ہے، تو جمع ہلال، یہ ہلال کی جمع ہے، ہلال کی جمع ہے۔ لم تبدو دقیقتا ثم تزید حتی تمتلئ نورا، سوال کرنے والے کیا سوال کیے تھے؟ وہ کیوں ظاہر ہوتا ہے باریک، پھر بڑھتا ہے، پھر زیادہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ بھر جاتا ہے نور سے، ثم تعود، پھر واپس ہو جاتا ہے، کما بدات، جیسا کہ وہ شروع ہوا تھا، یعنی چاند کا گھٹنا اور بڑھنا اس کی وجہ کیا ہے یہ پوچھے تھے۔
ولا تكونوا على حالة واحدة، یہ ایسی حالت میں نہیں رہتا ہے جیسا کہ جو ہے سورج ہے. سورج جیسی حالت پر یہ ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا ہے، چاند گھٹتا بڑھتا کیوں ہے؟ اب وہ جو ہے حکمت ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں قمریات یا آسمانوں کے اوپر بحث کرنے والوں کیا بولتے ہیں فلکیات کے جو ماہرین ہیں، اس طرح تحقیق کرنے پر ان کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی وجوہات یہ ہیں فلاں ہیں فلاں. لیکن صحابہ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیے تو آپ نے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے قل لهم هي مواقیت للناس جمع میقات، کہہ دو ان سے کہ وہ مواقیت ہے. مواقیت بولو میقات کی جمع ہے اوقات. میقات کی جمع کیا ہے؟ وقت مقرر. میقات کی جمع وقت مقرر. اب گھنٹے کو میقات بولتے ہیں کیونکہ اس کا مقررہ وقت ہوتا ہے. تو وہ جو ہے میقات لوگوں کے اوقات ہیں، لوگوں کے مقررہ اوقات ہیں لوگوں کے لیے. یعلمون بها اوقات زرعهم ومتاجرهم وعدت نسائهم وصيامهم، جانتے ہیں اس سے ان کی کھیتیوں کے اوقات اور ان کی تجارتوں کے اوقات. متجر کی جمع متاجر کیا ہے؟ یہ مصدر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، مصدر کے معنی میں استعمال، ان کی تجارتوں کے اوقات. اسی طرح ان کی عورتوں کی عدت اور ان کے روزے اور ان کا افطار. یہ چاند کا فائدہ ہے. چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کا جو ظاہری سبب ہے وہ بیان نہیں کیا گیا، لیکن اس کے فائدے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ چاند کے گھٹنے اور بڑھنے سے تمہارے لیے فائدے یہ ہوتے ہیں. والحج، اور اسی طرح حج، تو وہ لوگوں کے اوقات ہیں، یعنی لوگ اتنے کام اس سے نکال سکتے ہیں. اسی طرح حج کے اوقات بھی اسے معلوم ہوتے ہیں. عطف علی الناس، یہ عطف ہے ناس پر، یعنی حج کے لیے اوقات کا ذریعہ ہے. یعلم بها وقتہ، یعنی اس سے جانا جاتا ہے اس کا وقت. یعلم بها وقتہ، جانا جاتا ہے اس سے اس کا وقت. کس کا وقت؟ چاند کے ذریعے حج کے اوقات معلوم ہوتے ہیں. فلو استمرت علی حالت واحدۃ لم يعرف ذلك، اور اگر وہ ٹھہر جائے ایک ہی حالت پر تو وہ پہچانا نہیں جا سکتا، جیسا کہ سورج ٹھہرا ہوا ہے. لہذا برس تک قدیم زمانوں تک جو لوگ تاریخوں کا اعتبار کیسے کرتے تھے؟ چاند ہی سے کرتے تھے. اب جو ہے سورج سے تاریخوں کا اعتبار کیا جا رہا ہے. تو اس کے لیے بڑی پاپڑ بیلنا پڑا؟ نہیں پڑا، بہت مشکلات اٹھانی پڑی. ورنہ سورج کو دیکھ کے اپن تاریخ مقرر کر سکتے کیا؟ نہیں کر سکتے. اس کے حساب کتاب وغیرہ لگا کے کر کے جو ہے کیلنڈر بنایا گیا. حالانکہ وہ کیلنڈر کا تعلق سورج سے ہے، مگر کیلنڈر بنایا گیا ایک مہینے میں جو 30 کے بجائے 31 کر دیے گئے، کسی مہینے میں جو ہے 28 کر دیے گئے. تو اس طرح پر جو ہے ہمیشہ کی حالت پر موسم کو رکھنے کے لیے ایک ہی سورج کے اعتبار سے جو ہے ایک ہی نظام پہ رکھنے کے لیے سورج کا کیلنڈر بنایا گیا. یہ کون بنایا؟ رومیوں نے بنایا. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کا اعتبار رکھا ہے اور اس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں، اور فائدے بولنے کی وقت ضرورت نہیں. وَلَيْسَ الْبِرُّ، اور نہیں ہے نیکی، بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، کہ تم آؤ گھروں میں اس کی پیٹوں سے. زہر منے پیٹ، یعنی گھر کے پچھلے حصے سے احرام میں. بِأَن تَنْقَبُوا فِيهَا نَقْبًا، اس طور پر کہ تم اس میں ایک نقب لگاؤ. اس میں کیا کرو تم؟ نقب لگاؤ، سوراخ لگاؤ. ہوتا یہ تھا کہ عربوں میں جو ہے ایک تصور تھا کہ اگر کوئی آدمی حالت احرام سے کہ احرام پہن کر گھر سے نکل گیا اور اگر کسی کام سے اس کو گھر میں آنے کی ضرورت پڑی تو اب دروازے سے داخل نہیں ہو سکتا. دروازے سے داخل ہونا کیا ہے؟ برا ہے، منع ہے. نہیں پھر آنا چاہتا ہے، گھر میں آنا چاہتا ہے تو پیٹ سے کیا کرنا چاہیے؟ دروازے گھر کے پچھلے حصے سے سوراخ مار کے. اب پچھلے جو ہے گیٹ نہیں ہے، پیچھے سے دروازہ نہیں ہے، تو کیا کیا جائے؟ سوراخ کیا جائے، سوراخ کر کے اس سے گھر میں داخل ہوا جائے. یہ ان کا ذہن تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے بِأَن تَنْقُبُوا فِيهَا نَقْبًا، اس طور پر کہ تم ان میں نقب لگاؤ. تَدْخُلُونَ مِنْهُ، جس سے تم داخل ہوتے ہو. وَتَخْرُجُونَ، اور تم نکلتے ہو. وَتَتْرُكُوا الْبَابَ، اور دروازے کو چھوڑ دیتے ہو. وَكَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ وَيَزْعُمُونَهُ بِرًّا، لوگ کیا کرتے تھے؟ وہ کام کرتے تھے اور اس کو گمان کرتے تھے نیکی. دروازے سے اگر داخل ہو گئے تو برا ہو جاتا، پیچھے سے اگر داخل ہوئے تو کوئی برا نہیں، وہ نیک کام. یہ لوگوں کا ذہن تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی یہ ہے کہ یعنی نیک کام کرنے والا. بر بول کر یہاں پر بھی ذل بر مراد ہے. نیک کام کرنے والا یہ ہے من اتقا، جو کیا کرتا ہے بھائی؟ تقوی اختیار کرتا ہے. بترکی مخالفت ہی، اللہ تعالیٰ کی مخالفت کو چھوڑ کر. گھر میں آنا یا جانا کوئی مخالفت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی. دیگر کام جو ہیں غلط وہ اگر چھوڑ دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، تم آؤ گھروں میں اس کے دروازوں سے. فی الاحرام، حالت احرام میں بھی، کغیری ہی، جیسا کہ احرام کے علاوہ دوسرے موقعوں پر ہوتا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تفوزون، اور ڈرو اللہ سے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یعنی تفلحون، تفوزون، فائز ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ، ایک ہی بات. پھر اس کے بعد آگے کا واقعہ جو ہے ایک آگے کی آیتیں ایک شان نزول کے تحت ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
حدیبیہ کے سال یعنی سن 6 ہجری میں عمرے کے ارادے سے تشریف لے گئے تھے. آپ نے خواب دیکھا تھا تو مکے والوں نے جو ہے عمرے سے رکاوٹ ڈال دی اور انہوں نے ایک مصالحت کی. مختصر بول رہا ہوں میں, آپ تفسیر میں سیرت میں پڑھ لو. یہ انہوں نے یہ کہا کہ اگلے سال آپ جو ہے مکے کو آ سکتے ہیں, عمرہ کر سکتے ہیں, لیکن کچھ شرائط ہیں. وہ یہ ہے کہ جو ہے 3 دن تک وہ لوگ مکہ خالی کر دیں گے مسلمانوں کے لیے, اور مسلمان آئیں گے 3 دن, زائد ہتھیار وغیرہ نہیں لائیں گے, زائد ہتھیار نہیں لائیں گے, اور خاموشی سے عمرہ کریں گے اور چلے جائیں گے. اس معاہدے کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں صلح فرما لی. آگے دیکھیے اس پورے واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اور جب روکا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ سے حدیبیہ کے سال, تو کافروں نے مصالحت کی اس بات پر کہ آپ اگلے سال لوٹیں, ان یعود العام القابل, آپ اگلے سال لوٹیں. ویخلو لہ مکہ 3 ایام, اور وہ لوگ آپ کے لیے مکے کو 3 دن کے لیے خالی کر دیں, وہ لوگ مکے کو آپ کے لیے خالی کر دیں. وتجہز لعمرۃ القضاء, چنانچہ اگلے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ قضاء کی تیاری فرمائی. جہاز کس کو بولتے ہیں؟ تیاری کرنے کو بولتے ہیں. جہیز بچی کو تیار کرنے کا جو دیا جاتا ہے نا, وہ جو غلط رواج پڑ گیا ہے یہاں کے ہندوؤں کے ذریعے مسلمانوں میں, وہ ہے. اور آپ نے عمرہ قضاء کی تیاری فرمائی, اس کو عمرۃ القضاء بولتے ہیں. وہ اگلے سال ہوا. وخافوا اللہ تفیہ قریش, اور مسلمانوں کو ڈر ہوا کہ قریش جو ہے وفاداری نہیں کریں گے, قریش دھوکہ دے سکتے ہیں, یہ اندازہ ہوا. وَيُقَاتِلُوهُمْ, اور وہ ان سے قتال کریں گے. وَكَرِهَ الْمُسْلِمُونَ قِتَالَهُمْ, اور مسلمان جو ہے ناپسند کیے ان سے قتال کرنا. کب؟ فی الحرم والاحرام والشہر الحرام, حالت حرم کے علاقے میں, حدود حرم میں, حرم میں تو حدود حرم, اور احرام میں تو حالت حرام میں, اور شہر حرام میں تو محترم اور عزت والے مہینے میں. محترم اور عزت والے مہینے کیا ہیں؟ 4 ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے بارے میں بیان فرمایا, اس میں ایک رجب ہے, پھر شوال, ذوالقعدہ, ذوالحجہ, لگاتار 3 مہینے. تو اس کو بولتے ہیں شہر حرام, عزت والے مہینے. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ تو یہ آیت نازل ہوئی. مسلمانوں کی جو ہے جو فکریں ہیں اور جو سوچ ہے, اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اگر وہ لوگ قتال کرنے کے لیے تل جائیں اور وہ حملہ کر دیں تو پھر تو دفاع یقیناً کر سکتے ہو. سمجھ میں آ گیا نا؟ وقاتلوا فی سبیل اللہ, اور تم لڑو اللہ کے راستے میں. لإعلاء دینہ, اللہ کے راستے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے. الذین یقاتلونکم من الکفار, ان لوگوں سے جو تم سے قتال کریں, یعنی کافر. یہ من بیانیہ ہے. ولا تعتدوا علیہم بالابتداء بالقتال, اور تم ان پر زیادتی مت کرو, اور تم ان پر تجاوز مت کرو. کیسے؟ ابتداء قتال کر کے. اب تم جاؤ گے تو پہلے قتال کی ابتدا تم نہیں کرو, اگر وہ لوگ حملہ کریں تو پھر تم جواب دو. ٹھیک ہے؟ ان اللہ لا يحب المعتدین المتجاوزین ما حد لهم, بے شک اللہ تعالیٰ معتدین کو پسند نہیں کرتا, حد سے بڑھنے والوں کو. اعتداء سے معتدین, متجاوزین ما حد لهم, ان بڑھنے والوں کو جو ان کی حد مقرر کی گئی ہے. اس آیت کو اگر عمومی انداز میں لیا جائے تو مفسر کہتے ہیں کہ آیت منسوخ ہے, کیونکہ اس میں ابتداء قتال کرنے سے منع کیا گیا ہے. اس کو بولتے ہیں, اس کو کیا بولتے ہیں؟ اقدامی جہاد. اس کو کیا بولتے ہیں؟ ابتداء قتال کرنے سے منع کیا گیا. لیکن یہ آیت منسوخ ہے آیت براءت سے. سورۃ توبہ کی جو آیت ہے اس کے اندر فرمایا گیا ہے کہ کفار کو جہاں پاؤ قتل کرو, تو اس آیت سے جو ہے اس آیت کا حکم منسوخ ہے. اسی طرح آگے او بقول وقتلوهم حيث ثقفتموهم, یا خود اللہ تعالیٰ کا خود جو آگے آ رہا ہے اس سے بھی آیت جو ہے کیا ہو سکتی ہے؟ اس آیت کا حکم منسوخ ہوتا ہے. اچھا, اب اس کے بعد یہ بحث چلتی پھر اقدام قتال یا اقدام جہاد کی اجازت ہے یا نہیں ہے. لیکن علماء مفسرین میں اور تاریخ دانوں میں اس بارے میں خود مسلمانوں میں اختلاف رہا ہے. ہندوستان کے مختلف بڑے بڑے سیرت نگار جیسے کہ شبلی نعمانی ہیں رحمہ اللہ, وہ کہتے ہیں کہ اقدام قتال کی اجازت نہیں. لیکن عام تاریخ دانوں اور مفسرین یا محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے, عام محدثین کا, کہ اقدام قتال بھی جائز ہے. اس معنی کر کے وہ بھی دفاعی رہتا. در حقیقت دفاع کا مطلب کیا ہے کہ اگر جو ہے مسلم مملکت کے خلاف غیر مسلم مملکت تیاری کر رہی ہے, کسی بھی موقع پر حملہ کر سکتی ہے, انہوں اٹیک کرنے سے پہلے کیا کرنا؟ اپن اٹیک کر دینا. تو یہ عملاً تو اقدامی ہے, عملاً تو اقدامی ہے. لیکن اگر تحقیق میں جا کر دیکھیں تو یہ بھی کیا رہتا ہے؟ دفاعی رہتا. اگر ہم جو ہے انتظار کرتے رہے, چلو انہوں مارنے کے بعد دیکھیں گے, تو اچانک انہوں حملہ کر دے کے ہم کیا کرتے تھے؟ تباہ و تاراج کر دے سکتے. اس واسطے کیا بولتے ہیں اس کو؟ اقدامی جہاد بھی بنیادی طور پر دفاعی جہاد ہی ہوتا ہے. ورنہ کوئی جو ہے دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے رہیں تو ویسے موقع پر تو حملہ کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے. اسلام آیا سمجھ میں؟ دشمن پر ہی حملہ کرنے کی اجازت دیتا ہے, اور دشمن کبھی بھی تیار رہتا کہ میرے دشمن کو کیا کروں, میں ملیامت کر دوں. تو اس وقت میں ہم بھی اس کی سوچ ہونے سے پہلے یا اس کے حملہ کرنے سے پہلے ہم حملہ کر دیں تو بظاہر کیا نظر آتا ہے؟ اقدامی نظر آتا ہے. لیکن عملاً کیا ہے یہ کیا کرتے ہیں؟ بنیادی طور پر کیا رہتا ہے؟ یہ دفاعی رہتا ہے. تو یہ اختلاف کوئی اختلاف ہی نہیں ہے در حقیقت. سمجھ میں آ گیا؟ تو بہرحال
وقتلوہم حیث ثقفتموہم، اور ان کو قتل کرو جہاں کہیں تم ان کو پاؤ. وجدتموہم کیا مطلب؟ آس پاس میں جتنے ہندو ہیں کہ پکڑ کے سب کو کاٹتے چلے جاؤ، ویسا نہیں ہے اس آیت کا مفہوم. اس آیت کو لے کر جو ہے یہ ہندو لوگ اسلام پر یا مسلمانوں پر اعتراض کرتے ہیں نہ سمجھنے کی وجہ سے. یہ اس آیت کا تعلق خالص جنگ سے. اس آیت کا تعلق کس سے بھائی؟ خالص جنگ سے. ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں، وہاں پر کہیں اگر مل گیا ہے دشمن تم کو تو کاٹ دو، انتظار کیوں کرتے ہو؟ یہ مطلب ہے. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ ہاں، جہاں جن سے معاہدہ ہے ان کو حملہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. یا ایسے بھی اجازت نہیں ہے کہ کسی جگہ پر مسلمان پر ظلم ہو، جہاں جو کوئی غیر مسلم نظر آیا تو اس کو ہم مارنا شروع کر دیں، اس کی اجازت نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. وجدتم واخرجوهم من حيث اخرجوكم، اور ان کو نکالو اس جگہ سے جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا. یہاں پر بھی دیکھیے کل الفاظ ہے. وہ لوگ مسلمانوں پر ظلم کر کے مکے سے نکالے تھے، تو مسلمانوں کی بھی اجازت ہے کہ ان لوگوں کو جا کے وہاں سے نکالیں، ان لوگوں کو ہی جنہوں نے تم کو نکالا ہے. وقد فعل بهم ذلك عام الفتح، اور مسلمانوں نے اس کو کیا ہے وہ فتح کے سال، فتح مکہ کے سال سن 8 ہجری میں. سن 6 میں صلح حدیبیہ ہوا، سن 7 میں عمرۃ القضاء، سن 8 میں فتح مکہ. لگاتار یہ 3 سال جو ہے ایسے ہی گزرے ہیں. تو سن 8 ہجری میں مسلمان ان کو کس نکال دیے؟ نکال دیے. مطلب جو ظلم کرنے والے تھے بہت ساروں کو معاف کر دیے، لیکن جو حد سے زیادہ جو ہے ظلم کیے تھے ان لوگوں کو وہاں سے نکالے. ہاں. والفتنۃ الشرک منہم، اور فتنہ جو ہے نا، جو انہوں نے شرک کا جو فتنہ انہوں نے پھیلایا ہے، اشد اعظم من القتل، وہ زیادہ سخت ہے قتل کرنے سے ان کے لیے حرم میں اور احرام میں. یعنی انہوں جو فتنہ پھیلائے ہوئے ہیں وہ ان کو قتل کرنے سے زیادہ بہت بڑا فتنہ تھا، بہت بڑا فتنہ تھا. اس واسطے تم جو ہے قتال کرنے کو یا ان کے ساتھ جو ہے لڑنے کو کوئی زیادہ بڑی چیز مت سمجھو. فی الحرم والاحرام الذی استعظمتموہ، حرم میں اور احرام میں جس کو کہ تم بہت زیادہ بڑا سمجھ رہے ہو. بڑا سمجھ رہے ہو یعنی بھاری سمجھ رہے ہو، یعنی یہ بہت بڑا گناہ سمجھ رہے ہو. استعظام بولے تو کسی چیز کو بھاری سمجھنا، گناہ سمجھنا. ولا تقاتلوا من المسجد الحرام، البتہ ان سے تم قتال مت کرو مسجد حرام میں. مسجد حرام بول کر کیا مراد ہے؟ فی الحرم، حرم میں، حرم کے علاقے میں پہنچ گئے تو اب 3 چیزیں آ گئی وہاں پہ، حالت احرام بھی ہے، حرم بھی ہے، اور کیا ہے؟ اشہر حرم بھی ہے. تو ایسے وقت حرم میں پہنچنے کے بعد تو بالکل قتال مت کرو. حتیٰ پھر آگے حتیٰ یقاتلوکم فیہ، یہاں تک کہ وہ تم سے اس میں قتال کریں. فإن قاتلوکم فیہ فاقتلوہم فیہ، اور اگر وہ تم لوگوں سے وہ قتال کرے اس میں تو تم بھی ان کو اس میں قتل کر دو، تم بھی ان کو کیا کرو؟ قتل. اور فی قراءۃ بلا الف فی الافعال الثلاثہ، اور ایک قراءت میں تینوں افعال میں الف کے بغیر ہے. لا تقاتلوہم کی جگہ لا تقتلوہم حتیٰ یقتلوکم فإن قتلوکم، ایسا ہے. ان تینوں افعال میں بھی بغیر الف کے. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ تو تم ان سے قتل مت کرو یہاں تک کہ وہ تم سے قتل کریں، پھر اگر وہ تم سے قتل کرے تو تم وہ قتل کرو. ایسا ہو جاتا ہے. قاتل اور قتل میں کیا ہے؟ قتل مانے قتل کر دینا، قاتل مانے انہیں ہم کو قتل کرنا، ہم اس کو قتل کرنا. کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ قتال بولتے ہیں اس کو، جنگ. کذالک القتل والاخراج جزاء الکافرین، اسی طرح یعنی قتل اور اخراج کافروں کا بدلہ ہے. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ فإن انتہوا، اگر وہ باز آ جائیں، عن الکفر یعنی کفر سے، واسلموا اور اسلام لے آئیں اور مسلمانوں سے لڑنا چھوڑ دیں، یا اسلام نہیں بھی لائیں لیکن مسلمانوں سے لڑنا چھوڑ دیں اور معاہدہ کر دیں، ٹھیک ہے. اگر معاہدہ کر لیں، لڑنا چھوڑ دیں تو ٹھیک ہے، ہم بھی نہیں لڑیں گے بالکل. فإن اللہ غفور لهم رحیم بهم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بخشنے والا ہے، ان پر رحم کرنے والا ہے. وقاتلوہم حتی لا تکون توجد فتنۃ، اور ان سے قتال کرو یہاں تک کہ نہ ہو جائے، نہ پایا جائے کوئی فتنہ، یعنی شرک نہ پایا جائے. کوئی فتنہ کا مطلب کیا ہے؟ شرک نہ پایا جائے، یعنی شرک کا اثر رسوخ اور اسلام کو مٹانے کی سازشیں یہ ختم ہو جائے، اس وقت تک تم ان سے قتال کرتے رہو. یہ عام لوگوں کے لیے حکم نہیں ہے بلکہ اسلامی مملکت کے لیے. وَيَكُونَ الدِّينُ، اور ہو جائے دین یعنی عبادت خالص اللہ کے لیے، للہ وحدہ، خالص اللہ کے لیے، صرف اس کے لیے، لا یعبد سواہ، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے. فَإِنْتَهُوا عَنِ الشِّرْكِ، اگر وہ لوگ باز آ جائیں شرک سے، فَلَا تَعْتَدُوا عَلَيْهِمْ، تو کوئی زیادتی مت کرو ان پر. فَإِنْ انْتَهَوْا، یہ کیا ہے؟ حرف شرط ہے. کیا ہے یہ؟ ان شرط ہے، اور انتہو شرطیہ ہے، اور اس کی جزا ذکر نہیں کی گئی ہے، اور جزا کی طرف اشارہ ہو رہا ہے فلا عدوان سے، جزا کی طرف اشارہ ہو رہا ہے عدوان سے. تو اسی وجہ سے مصنف جزا نکال رہے ہیں. فلا تعتدوا، تو ان پر زیادتی مت کرو، علیہم دل علی ھذا فلا عدوان، اس پر دلالت کرتا ہے فلا عدوان کا لفظ، یعنی کوئی زیادتی نہیں ہے. اعتداء بقتل او غیرہ، یعنی کوئی زیادتی نہیں ہے قتل کے ذریعے اور اس کے علاوہ پکڑ دھکڑ کے ذریعے. الا علی الظالمین، مگر ظالموں پر. اب یہاں پہ یہ سوال آتا ہے کیا وہ ان کو مسلمان بنانے تک لڑنا ہے؟ کیا مسلمان بنانے تک لڑنا نہیں ہے؟ اگر وہ لوگ اسلام کے خلاف، اسلام کی دعوت میں رکاوٹ بن رہے ہیں تو لڑنا ہے.
اگر وہ لوگ رکاوٹ نہیں بنے اور مشرک رہتے ہوئے خاموش ہو گئے تو ٹھیک ہے ہم پہ خاموش رہیں گے. کون وہ؟ ملت اسلامیہ، مملکت اسلامی. الا علی الظالمین، مگر ظالموں پر. ومن انتہا فلیس بظالم، اور جو آدمی باز آ گیا وہ ظالم نہیں ہے. فلا عدوان علیہ، تو اس پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی. الشہر الحرام المحرم، حرام مہینہ یعنی احترام والا مہینہ، مقابل بالشہر الحرام، احترام والے مہینے کے مقابلے میں ہے. کیا مطلب؟ وہ لوگ اس کا احترام کریں تو آپ بھی اس کا احترام کریں گے، وہ لوگ اس کا احترام کریں تو آپ بھی احترام کریں گے. فَكَمَا قَاتَلُوكُمْ فِيهِ فَاقْتُلُوهُمْ فِي مِثْلِهِ، جیسا انہوں نے تم سے قتال کیا اس میں تو تم بھی ان سے قتال کرو اس کے مثل میں. رد لاستعظام المسلمین ذالک، یہ رد کرنا ہے مسلمانوں کے بڑا سمجھنے کو اس چیز کو، یعنی مسلمان اس چیز کو بہت بھاری سمجھ رہے ہیں تو اس کو اس طرح پر رد کیا گیا ہے کہ تم اپنی طرف سے احترام کا خیال کرتے رہیں گے اور وہ لوگ مارتے رہیں گے، وہ لوگ مارتے رہیں گے. تو یہ کوئی بات نہیں ہے. وہ لوگ گالی گلوچ کرتے جا رہے ہیں اور تم بول رہے ہیں نہیں ہم کسی کی شان میں گستاخی نہیں کرتے، ہم اب منہ موڑ کے بیٹھے رہتے ہیں. ایسا نہیں ہوگا. اگر وہ لوگ گالیاں دیں گے تم بھی پردہ کی کیا کرو. سمجھ گئے نا؟ ہاں. والحرمات، اور حرمتیں، اور حرمتیں جمع حرمت ما یجب احترامہ، اور حرمت کی جمع ہے یعنی وہ چیز جس کا احترام واجب ہے. یعنی جو حرمتیں ہیں وہ بدلہ ہیں، قصاص وہ تو بدلہ. ایقتص بمثلھا اذا انتہکت، یعنی اس کے مثل کا بدلہ لیا جائے گا جبکہ وہ کیا کہتے ہیں انتہا ہو تو اس کی حرمت توڑ دی گئی، اس کی حرمت توڑ دی. انتہا کی حرمت کے مطلب حرمت کو پامال کرنا، حرمت کو پامال کرنا. اگر اس کی حرمت انہوں نے پامال کر کے تم پر ظلم کیا تو تم بھی جو ہے کر سکتے ہو. فمن اعتدى عليكم بالقتال في الحرم او الاحرام او الشهر الحرام فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، جو آدمی زیادتی کرے تم پر قتال کے ذریعے، قتال کے ذریعے حدود حرم میں یا حالت احرام میں یا حرام مہینے میں، تو فاعتدوا علیہ، تو تم بھی اس پر زیادتی کرو. بمثل ما اعتدى علیکم، اسی کے مثل جو اس نے تم پر زیادتی کی ہے. کوئی ہم پر زیادتی کرے تو ہم بھی اس پر زیادتی کریں. یہاں زیادتی کے بدلے میں زیادتی کہی گئی ہے، ورنہ زیادتی کے بدلے میں اگر ہم بدلہ لیں تو وہ زیادتی نہیں ہے، وہ زیادتی نہیں، وہ انصاف ہے. لیکن مقابلتاً اس طرح پر کہا جاتا ہے، مقابلتاً اس طرح پر کہا جاتا ہے. اگر تم مجھ کو تھپڑ مارے گا تو میں بھی تجھ کو تھپڑ ماروں گا، تم مجھ کو جیسی سزا دو گے میں بھی تم کو ایسی سزا دوں گا. یہ جو بولا جاتا ہے نا، تو میں اصل میں بدلہ لوں گا ہے، وہاں ترجمہ کیا ہے وہ میں بدلہ لوں گا. تو یہاں پر اللہ فرماتا ہے اگر وہ تم پر زیادتی کرے تم ان پر زیادتی کرو. زیادتی کے جواب میں کوئی بدلہ لیتا ہے تو وہ زیادتی نہیں کہلاتی، لیکن اس کو جو ہے بطور مقابلے کے زیادتی کہا جا رہا ہے. حقیقت زیادتی نہیں، وہ انصاف ہے. حقیقت کیا ہے وہ؟ تو سمی مقابلۃ اعتدال لشبہہ بالمقابل بھی فی الصورت، اس کا نام مقابلہ رکھا گیا ہے مقابلے، اس کے مقابلے کو یعنی ظلم کے مقابلے کو اعتداء نام رکھا گیا ہے. سمیہ مقابلۃ اعتداء، اس کے مقابلے کو اعتداء نام رکھا گیا ہے اس کے مشابہ ہونے کی وجہ سے، اس کے مقابل کے صورتن. آیا سمجھے مشتاق میں؟ صورتن ظلم کے بدلہ لینے کو، چونکہ ان جیسا مارتا انہوں بھی ویسے مارتے نا، تو صورتن یہ بھی کیا ہوتا ہے زیادتی کے جیسا نظر آتا ہے. اسی وجہ سے بدلہ لینے کو اعتداء کہا گیا ہے، حالانکہ وہ اعتداء نہیں ہے. واتقوا اللہ فی الانتصار وترک الاعتداء، اور اللہ سے ڈرو بدلہ لینے میں اور زیادتی کو چھوڑنے میں. اور واعلموا ان اللہ مع المتقین بالعون والنصر، اور جان لو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ڈرنے والوں کے ساتھ ہے مدد کے ذریعے اور تعاون کے ذریعے. عون اور نصر ایک ہی معنی ہے، تعاون اور مدد کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ساتھ میں ہے. وانفقوا فی سبیل اللہ، اور تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں. جماعت میں جانے میں کیا یہاں جہاد ہے، اللہ کا راستہ، سمجھ میں آ گیا؟ طاعتہ الجہاد وغیرہ، اس کی اطاعت میں جہاد بھی ہو سکتا ہے یا اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے. ولا تلقوا بایدیکم، اور تم مت ڈالو اپنے ہاتھوں کو، یا با کیا ہے زائدہ ہے، انفسکم یعنی تمہاری تمہارے نفسوں کو ہلاکت میں مت ڈالو. ایدی کہہ کر انفس مراد لیا گیا اور با زائدہ ہے. کہاں؟ الی التہلکۃ، ہلاکت میں، ای الہلاکی، کس طرح پر؟ بالامساک عن النفقۃ فی الجہاد او ترکہ، ہلاکت میں کیسے ڈالو گے؟ جہاد میں خرچ کرنے سے روک کر، اپنے ہاتھوں کو جہاد میں خرچ کرنے سے روک کر، یا جہاد کو چھوڑ کر. اگر تم جہاد کو چھوڑ دو گے تو اپنے نفسوں کو ہلاکت میں ڈال دو گے، یا تم جہاد میں خرچ کرنے کو چھوڑ دو گے تو اپنے نفسوں کو ہلاکت میں ڈال دو گے. لأنه يقوى العدو علیکم، اس سے کیا ہوتا ہے تم پر دشمن زیادہ طاقتور ہوتا ہے. دشمن کی طاقت کو توڑنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ تم کو دفاعی بجٹ کو بڑھانا پڑتا ہے، دفاعی بجٹ کو بڑھانا پڑتا ہے. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ وَأَحْسِنُوا، اور اچھے کام کرو. کیسے اچھے کام؟ بالنفقۃ، خرچ کرنے کے ذریعے بھی، اور اس کے علاوہ دوسرے اچھے کام ہے، نمازوں کا اہتمام وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالی محسنین کو پسند کرتا ہے. کیا کرتا ہے پسند کر کے؟
یصیبہم ان کو بدلہ دیتا ہے، ثواب دیتا ہے. اس کے بعد حج کی کچھ مسائل. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ اور تم پورا کرو حج کو اور عمرے کو صرف اللہ کے لیے. ادوہما بحقوقہما ان دونوں کو ادا کرو ان کے حقوق کے ساتھ. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ اگر تم کو منع کر دیا جائے، جیسا کہ صلح حدیبیہ میں صحابہ کو منع کر دیا گیا تھا، جیسا کہ منعتم عن اتمامها بعدو او نحوه تم کو روک دیا گیا اس کے اتمام سے، دشمن کے ذریعے، اس کے علاوہ کے ذریعے، دشمن کے ذریعے روک دیا گیا یا کسی اور ذریعے روک دیا گیا. جیسے کووڈ آیا تھا تو روک دیا گیا تھا. یہاں پر اپنے محلے کی مسجد کے سامنے والے لوگ جو ہے احرام بن کے نکلے تھے، ایئرپورٹ سے بھگا دیا ان کو واپس. انہوں نے احرام شروع بھی کر دیا تھا. اب کیا کرنا پوچھ لیتے میرے سامنے آیا سوال. میں بولا دم دینا کیا کرنا قرآن مجید میں، میں کیا بولوں. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ پس تم کو روک دیا جائے، پس تم کو روک دیا جائے. فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ تو جو آسان ہو. استیسر کے معنی تسیرہ، تیسرہ یعنی جو آسان ہو، یسر سے تیسر آسان ہو. ہدی سے علیکم تم پر، وہ شاۃ اور وہ ایک بکری ہے، یعنی ایک بکری ذبح کر کے احرام کھولنا ہے. کیا کرنا ہے؟ احرام کھولنا ہے. احرام باندھ لیے تو اب نہیں کھول سکتے. اسی وجہ سے ہم بولتے ہیں جو لوگ حج کو جانے والے ہیں وہ اعتکاف ہونے تک جو ہے احرام کی نیت مت کرو. اعتکاف ہونے تک مت کرو، کیونکہ خدا نخواستہ کسی وجہ سے رک گیا، کچھ بھی ایسا ہو گیا تو پھر جو حالت احرام میں رہتے دوسرے تیسرے چوتھے دن تک بھی، جب تک آپ نہ جا سکیں. میقات درمیان میں رہتا، اعلان ہوتا مگر پتہ نہیں رہتا. عام طور پہ جو ہے تھکے ہوئے رہتے، یہاں سے سفر کرنے والے رات بھر جاگے ہوئے رہتے، تو فلائٹ میں بیٹھتے ٹھنڈی ہوا آتی نہیں لگ جاتی. اس واسطے جو اعتکاف ہوتے نیت کر لو بولتے. کیا بولتے ہیں؟ اگر میقات سے بغیر نیت کے گزر گئے تو پھر دم واجب. آیا سمجھ میں؟ میقات آیا، اعلان ہو گیا، اب سو رہے مزے میں بول کے. اور عموماً یہاں کے جو فلائٹس رہتے نا انٹرنیشنل فلائٹس رات کے ٹائم جاتے، دن بھر کے تھکے ہوئے، رات میں نیند کا تقاضا، جیسے بیٹھے تھوڑی دیر کے بعد جو ہے نیند کا تقاضا شروع ہو جاتا. دن کے ٹائم میں تو نیند آتی، رات تو رات ہے. فلائٹ میں تم لوگ دیکھے ہوں گے بیٹھ کے پورے لوگ سوتے رہتے. ایسا آدمی نہیں سوتا جو پہلی مرتبہ فلائٹ میں بیٹھا، دیکھتے رہتا انہیں کیا ہے تماشا. بقے پورے سوتے رہتے. سمجھ میں آیا؟ اور وہ بھی لائٹ بند ہو جاتی، کھڑکیاں بند کر دیتے تو ان بھی تھوڑی دیر دیکھتا، اس کے دن بھی سو جاتا. تو میقات کب گزرا پتہ نہیں چلتا، کیونکہ میں گیا ہوا ہوں حج کو الحمدللہ. میقات گزرتے سے پتہ نہیں چلتا. اعلان ہوتا میقات سے ہم گزر رہے ہیں، وہ اعلان سمجھے تک چلا جاتا میقات، کیونکہ ہم جو گاڑی پہ تو نہیں جا رہے نا بھائی، کس میں جا رہے ہیں؟ ہوائی جا رہے ہیں. ایسا تو اس واسطے جو اعتکاف ہوتی کیا کرنا؟ نیت کرنا. خیر بہرحال ولا تحلقوا رؤوسکم اور تم مت منڈاؤ اپنے سروں کو. اے لا تتحللوا یعنی تم حلال مت ہو جاؤ. یہ ہدایت کے اندر تم لوگ حج کے پورے مسائل پڑھ لو، یہاں پر وہ سوال نہیں ہے. حلال نہیں ہونا ہے اگر روک دیے گئے تو بھی. کب حلال ہونا ہے؟ بکرا ذبح کرنے کے بعد ہی. حتی یبلغ الہدی المذکور محلہ یہاں تک کہ پہنچ جائے ہدی مذکور اس کی جگہ. یہ اس کی جگہ سے جو ہے اختلاف رائے ہے. شفافی فرماتے ہیں اس کی جگہ وہ ہے جہاں پر اس کے روک دیا گیا ہے. شفافی کیا فرماتے ہیں؟ اب جیسے یہاں کووڈ میں یہاں سے جانے والوں کو روک دیا گیا تھا تو اللہ ہدی یہاں ذبح کرنا بولتے ہیں. کون بولتے ہیں؟ یہ شفاف بولتے ہیں. لیکن حنف کیا فرماتے ہیں؟ محل کون سا ہے؟ وہ حرم ہے، وہاں پر ہدی ذبح ہونا، تب جا کے جو ہے احرام کھول دینا. اب یہاں کے حجاج کیا کرتے ہیں جو حج کے عمرے گزارے تھے شاید، اللہ کیا کرے آئے احرام کھول دیا. ان لوگوں کو مسئلہ معلوم ہی نہیں کیا کر کے کھولنا ہے، دم دے کے کھولنا ہے. کوئی چیز کھول دیے تو کیا ہو؟ 2 دم ہو گئے. کتنے ہو گئے دم؟ کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے احسار کا ایک ہو گیا اور دوسرا جو ہے حدیث ذبح کرنے سے پہلے کھول دیا نا اور ایک ہو گیا. تو ایسا اب وہاں پہ بھی اختلاف رہا ہے. ایک ہی احرام میں 2 غلطیاں اگر ہو گئے تو 1 دم کافی ہے، 2 دم کافی ہے. تو احتیاط کے تقاضا 2 دم کر لینا ہے. بہرحال حتی حیث یحل ذبحہ یہاں تک جس حیثیت سے کہ اس کا ذبح حلال ہو، جس حیثیت سے کہ اس کا ذبح حلال ہو جائے. وہ مکان الاحصار جہاں اس کا ذبح اترے ہے، وہ اصل میں ہاں جہاں اس کا ذبح حلال ہو. اور وہ مکان الاحصار ہے شافعی کے پاس. وہ مکان الاحصار ہے. کیا بولا میں ابھی؟ امام شافعی کے حساب سے کیا ہے؟ وہیں ذبح کرنے کے بعد ہی کھولنا ہے. ہاں فَيُذْبَحُ فِيهِ بِنِيَّةِ التَّحَلُّلِ تو اس میں ذبح کیا جائے حلال ہونے کی نیت سے. وَيُفَرَّقُ عَلَى مَسَاكِينِهِ اور اس کے مساکین میں تقسیم کر دیا جائے. فرق بولے تو تقسیم کر دیا جائے، تفریق کر دیا جائے بولے تو تقسیم کر دیا جائے. وَيَحْلِقُ وَبِهِ يَحْصُلُ التَّحَلُّلُ اور اس پر حلق کیا جائے اور اس سے تحلل حاصل ہو جاتا ہے. تو ترتیب ہے، پہلے جانور ذبح، پھر حلق، پھر احرام کھولنا ہے. حج کو کہتے ہیں ویسے رہتا. ٹھیک ہے بھائی. لیکن انف کیا فرماتے ہیں؟ نہیں کھول سکتے. کہاں کھولنا ہے بھائی؟ حرم میں حدیث ذبح ہونا، حرم میں حدیث ذبح ہونا، پھر یہاں پہ حلق ہونا، اس کے بعد احرام کھولنا. تھوڑا سا مشکل ہے نا.
فمن کان منکم مریضا، تو جن میں سے، اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں حدیبیہ میں رک گئے تھے وہیں پر آپ احرام کھولے تھے، وہیں پر کیا کرے تھے آپ؟ احرام کھولے تھے. تو شافعی کو وہ دلیل مل جاتی، شافعی بولتے دیکھو حدیبیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم احرام کھول دیے، کیسا؟ بکری ذبح کرے، حلق کرا دیے، احرام کھول دیے. احناف کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ ارے حدیبیہ حرم ہے، حدیبیہ کیا ہے بھائی؟ حرم ہے. تو حرم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے؟ حدیث ذبح کرے، حلق کرا کے احرام کھولے، ایسا. تو اس کو سمجھنے میں تھوڑا سا اختلاف رہا ہے. حدیبیہ کا بعض علاقہ جو حرم کے اندر آتا ہے، بعض حرم سے باہر آتا ہے. حدود حرم کے تعلق سے میرا ایک چھوٹا سا ویڈیو ہے، آپ لوگ دیکھنا چاہتے دیکھ سکتے ہیں. حرم کہاں سے کہاں تک ہے، حدود میقات اور حدود حرم، اس میں تھوڑا سا پریشانی ہوتی ہے بعض لوگوں کو سمجھنے کے لیے. اب میں کوئی اتنی تفصیل بولنے کا موقع نہیں ہے، تو یہ دو چیزوں کے لیے آپ حدود حرم اور حدود میقات پہ ویڈیوز ہیں وہ دیکھ لیجیے. سمجھ گئے آپ؟ الحمدللہ حج کو جب لوگ جا رہے تھے، حج کا دور چل رہا تھا نا، تو میں ویسے چھوٹے چھوٹے ویڈیوز بنایا تھا، اس سے کافی استفادہ ہوا، بہت سارے لوگ ماشاءاللہ فائدہ اٹھائے. ہاں ٹھیک ہے. فمن کان منکم مریضا، جو آدمی تم میں سے بیمار ہو، او به اذى من راسه، یا کیا ہو اس کے سر میں تکلیف ہو، کقمل، جیسا کہ جویں آ گئی ہیں سر میں. کبھی کبھار جو ہے بال بالکل وہ رہتے ہیں گھنگری والے، جیسے کہ افریقن کو رہتے، اور اس میں جواں اگر چڑھ گئے، وہ کتنا بھی نہائے تو نہیں نکلتے. کیا کرنا پڑتا اس کا؟ بال ہی صاف کرنا پڑتا. سمجھ میں آ گیا نا وہ پرابلم. وہ صداع، یا درد سر. آج کل جو ہے سر درد ہو تو بال نکو کٹا بولتے. اس زمانے میں ایسا ٹیکنالوجی تھی شاید، جب لوگوں کو سر درد ہوا تو بالوں سے ہوتا تھا، شاید وہ بال کٹایا تو سر ہلکا ہو گیا. آج بھی بولتے نہیں بولتے بھائی اب بال اتنے ہو گئے تھے، سر درد ہو رہا تھا، بال کٹایا تو سر ہلکا ہو گیا. بھائی سر ہلکا ہو گیا، ویسا تکلیف تھی کسی کو نے کٹا لیا. فحلق فی الاحرام، تو اس نے کیا کر دیا؟ حالت احرام میں حلق کرا دیا. نہیں کرانا ہے نا، کرا دیا. تو کیا ہے؟ ففدیۃ علیہ، تو اس پر فدیہ ہے. من صیام، روزے کا، لثلاثۃ ایام، 3 دنوں کے، او صدقۃ، یا صدقہ، لثلاثۃ آسع، 3 صاع، من غالب قوت البلد. امام شافعی کیا فرماتے ہیں؟ غالب قوت البلد بولتے ہیں ہمیشہ انہوں، غالب قوت البلد یعنی اس شہر میں چلنے والی عام غذا کے 3 صاع دینا ہے. علی 6 مساکین، 6 مسکینوں پر، یہ بولتے ہیں وہ. او نسک، یا قربانی کرنا ہے. ان تینوں کے اندر جو ہے وہ ہے اختیار ہے بولتے ہیں. لیکن احناف کیا فرماتے ہیں معلوم ہے؟ اختیار کس کو ہے؟ جو آدمی ایسا کام کرتا ہے سب سے پہلے اس کو قربانی دینا ہے. سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ قربانی دینا. قربانی کے بعد اگر وہ نہیں کر سکا تو پھر جو ہے دوسرا کام کرنے کی اجازت ہے. ای ذبح شاۃ، یعنی بکری کو ذبح کرنا. او للتخییر، او تخییر کے لیے بولتے ہیں، او کے لیے تخییر کے لیے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. والحق به من حلق بغیر عذر، اور اسی سے ملحق ہوگا وہ آدمی جس نے حلق کرایا بغیر عذر کے. یہ نو اولا بالکفارہ، اس لیے کہ وہ بھی کفارے کا زیادہ لائق ہے. یعنی جو آدمی حلق عذر کے سے کرایا یا بغیر عذر کے کرایا، دونوں کو بھی کفارہ دینا ہے، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں. وَكَذَا مَنِ اسْتَمْتَعَ بِغَيْرِ الْحَلَقِ، اسی طرح جس آدمی نے جو ہے فائدہ اٹھا لیا بغیر حلق کے، حلق نہیں کرا، دوسرے کام کرا، دوسری جنایت. حج میں جو غلطی ہو جاتی ہے تو کیا بولتے ہیں؟ جنایت فی الحج. سمجھ میں آیا نا سب؟ اگر دوسری کوئی غلطی کر دیا، دوسری کوئی غلطی کر دیا تو کیا حکم ہے؟ کتیبی، جیسا کہ خوشبو لگایا، واللبسی، اور کیا کرا؟ اور دون، عطر لگایا، تیل لگایا، دونوں بھی مراد ہیں. لعذر او غیرہ، عذر کی وجہ سے بھی یا غیر عذر کی وجہ سے بھی، ان تمام کے لیے یہ حکم ہے. یعنی کیا دینا پڑتا ہے ان کو؟ دم دینا پڑتا ہے یا فدیہ دینا پڑتا ہے اگر وہ نہیں ہو سکے تو. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اب اوپر سے اس کا تعلق ہے، یعنی تم کو کیا کر دیا گیا تھا بھائی؟ حالت حرم سے روک دیا گیا تھا. آمنتم العدو بأن ذهب او لم يكن، جب تم معمون ہو جائے دشمن سے اس طور پر کہ دشمن چلا گیا یا وہ دشمن باقی نہیں رہا. فمن تمتع، تو پھر اس وقت میں جو آدمی فائدہ اٹھائے، اس وقت جو آدمی فائدہ اٹھائے، کیا مطلب؟ استمتع بالعمرتی، جو عمرے سے فائدہ اٹھائے، بسبب فراغها منها، اس کے فارغ ہونے کے سبب اس سے، والتحلل عنها، اور اس سے حلال ہونے کے ذریعے، بمحظورات الاحرام، حالت احرام کی ممنوعات سے. دیکھیے حج کے مسائل کا ذکر ہے. یہ حج کے مسائل میں 3 چیزیں یاد رکھنا ہے. ایک ہے افراد، افراد میں صرف حج کرتے ہیں جا کر. دوسرا کیا ہے؟ تمتع، اسی کا ذکر ہے یہاں پہ، فائدہ اٹھانا. یہ فائدہ اٹھانے میں دونوں ہیں، تمتع بھی ہے اور قران بھی ہے. تمتع کا مطلب یہ ہے کہ آپ بیچ میں فائدہ اٹھائے، عمرہ کر کے احرام کھول دے کے ممنوعات احرام سے باہر نکل کے مزے میں جو ہے فائدہ اٹھا لیتے رہے، کھاتے رہے، پیتے رہے، خوشبو لگاتے رہے، پھر اس کے بعد حج کے ایام میں حج کا احرام باندھے. یہ تو ہے تمتع. اگر کوئی آدمی ایسا تمتع نہیں کرا، قارن بنا، حج قران کرا. کس طرح پر قران کرا بھائی؟ ایک ہی احرام کے ساتھ حج عمرے کے اراکین ادا کر دیا اور اسی احرام میں رہا، پھر ممنوعات احرام سے فائدہ نہیں اٹھایا،
یعنی احرام کی جو ممنوعات ہوتے ہیں ان سے باہر نہیں نکلا، بلکہ مزے میں رہا، بلکہ کیا رہا؟ مزے میں رہا، اسی حالت میں مزے میں نہ رہا اسی حالت میں رہا. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ حج کے دنوں میں حج کا احرام باندھا، اس کے لیے بھی فائدہ اٹھانا ہی شمار ہوتا ہے. کیسے؟ ایک سفر میں دو چیزوں کا فائدہ اٹھایا. چلیے وہ شاۃ الی الحج، حج کی طرف، جس نے عمرے سے فائدہ اٹھایا حج کی طرف، یعنی اس کے احرام کے ذریعے، اس طور پر کہ اس میں احرام باندھا اس کے مہینوں میں، عمرے کا احرام باندھا حج کے مہینوں میں، عمرے کا احرام باندھا حج کے مہینوں میں، تو اس کو بولتے ہیں ایک ہی سفر میں فائدہ اٹھانا. کہاں سے وعدہ نہیں میں ہو؟ کیا کر رہے ہیں تم؟ کس سے بات کر رہے ہیں کیا؟ ہاں. تو فمستیسر، تو جس نے جو سہولت پائے، جو سہولت پائے، یسر پائے، تیسر من الہدی، ہدی سے جو سہولت پائے اس پر، وہ شاۃ یذبحها بعد الاحرام به، اور وہ بکری ہے اس کو ذبح کرے اس کے احرام کے بعد. والافضل یوم النحر، اور افضل نہر کا دن. تو جو آدمی اسی ایک سفر میں دو چیزوں کا فائدہ اٹھائے اس کو بھی دم دینا ہے، اس کو بھی کیا کرنا ہے؟ مگر یہ وہ دم نہیں ہے جو غلطی کا دم ہے، بلکہ یہ فائدہ اٹھانے والا دم ہے. اس واسطے اس دم سے کھا سکتے ہیں. دم شکر بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ نہیں دیے تو نہیں چلتا، اگر صرف افراد کرے تو نہیں دیے تو چلتا، ورنہ یہ کرے اگر نہیں دے سکے، پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس، تو پھر کیا کرنا پڑتا بولے تو روزہ رکھنا ہے، وہ جس کا ذکر آگے آ رہا ہے. ٹھیک ہے بھائی. فمن لم یجد، یہاں پر وہی شرط ہے دیکھو، جو نہ پائے الہدیہ، ہدی کو، لفقدہ او فقد ثمنہ، اس کے کھونے کی وجہ سے یا اس کی قیمت کے کھونے کی وجہ سے. اس کی قیمت کے کھونے کی وجہ سے مطلب پیسے گم گئے یا پیسے لے کے نہیں گیا ایسا. فصیام، تو روزہ ہے، ای فعلیہ صیام ثلاثۃ ایام، یعنی اس پر روزہ ہے 3 دنوں کا حج میں، ای فی حال احرام ہی، اس کی احرام کی حالت میں، اس کے ذریعے، یعنی عمرے کا احرام باندھتے ہی، حج کا احرام باندھتے ہی کیا کرنا ہے انہیں؟ حالت احرام میں 3 دن روزے رکھنا ہے. تو کب رہنا وہ روزے؟ یوم نحر سے پہلے 3 پورے ہو جانا، بلکہ اس سے پہلے ہو جانا بہتر ہے، بول رہے ہمارے مفسر. عرفے کے دن روزہ رکھنا زیادہ مناسب نہیں، تو عرفے سے پہلے انہیں کیا کرنا؟ احرام باندھ کے 3 روزے رکھ دینا. سمجھ میں آئے گا نا؟ ہاں. اگر کوئی ایسا نہیں کر سکا، کوئی ایسا نہیں کر سکا، 3 روزے اس وقت نہیں رکھ سکا، تو اس کے لیے بس ایک ہی آپشن بچ جاتا ہے. کیا ہے وہ؟ اب تو دم دینا ہی دینا ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ وہ آپشن تو ختم ہو گیا ایسا. تو وہ آپشن آیا بھی تھا اس واسطے جو غریب تھا، پیسے نہیں تھے، لیکن ان کیا کرا، وہ وقت گنوا دیا، وہ 3 روزے نہیں رکھ سکا. تو اب کیا بچتا ہے اس کے لیے؟ پیسہ بھی انتظام کرو، قرضہ ورضہ لے لو، دے دو. ٹھیک ہے. فیجب حینئذ، تو واجب ہوتا ہے اس پر کہ احرام باندھے 7 میں سے پہلے ذی الحجہ کے. والافضل قبل السادس، اور بہتر ہے 6 سے پہلے باندھنا. 6 سے پہلے باندھنا مطلب 5 تاریخ 6 تاریخ نہیں 6 تاریخ 7 تاریخ 8 تاریخ، یہ 3 دن روزہ رکھے جیسا. لیکن اگر جو ہے 9 کو بھی رکھ دیے تو چلتا، 9 کو بھی رکھ دیے تو چلتا، مگر احرام باندھ لو بول رہا ہے. لکراہۃ صوم یوم عرفہ للحاج، اور 6 سے پہلے افضل ہے یوم عرفہ کے روزے کے مکروہ ہونے کے لیے کی وجہ سے حاجی کے لیے. حاجی کے لیے عرفے کے دن روزہ مکروہ ہے. ہم سب عرفے کے دن روزہ رکھتے ہیں، اور حاجی کو کیا ہے؟ مکروہ ہے، کیونکہ ان حالت احرام میں جو ہے عبادت وغیرہ میں لگے ہوئے رہنا ہے. تو روزہ رکھے تو نہیں سوتا رہیں گا، عبادت کرتا رہیں گا، میں سوتا رہتا، اس لیے کہ وہاں تھک بھی بہت جاتے، اوپر سے حالت روزہ تو بہت زیادہ مشکل ہوتا نا. ٹھیک ہے. ولا يجوز صوم ایام التشریق، اور جائز نہیں اس کا روزہ ایام تشریق میں. علی اصح قول الشافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 2 قولوں میں سب سے صحیح قول کے مطابق، امام شافعی ایام تشریق کس کو بولتے معلوم ہے؟ 10 تاریخ سے بولتے ہیں. ہم لوگ ایام تشریق ایام نہر الگ الگ بولتے ہیں نا، وہ لوگ ایام تشریق جو 10 تاریخ سے شمار کرتے ہیں، 10 11 12 13 یہ ایام تشریق بولتے ہیں. سمجھ آئے گا نا؟ ابو حنیفہ کیا فرماتے ہیں؟ ایام تشریق الگ ہے، ایام نہر الگ ہے. ایام تشریق کون سے؟ 9 سے شروع ہو کے 13 تک رہتے ہیں، اور ایام نہر کس سے شروع ہوتے ہیں؟ 10 سے شروع ہو کے 12 کو ختم ہوتے ہیں ایسے. ٹھیک ہے. وسبعۃ اذا رجعتم، اور 7 روزے جب تم لوٹو. کہاں؟ الی وطنکم، مکہ وغیرہ، اپنے وطن کو لوٹو، چاہے مکہ ہو چاہے اس کے علاوہ ہو. وقیل اذا فرغتم من اعمال الحج، اور کہا گیا ہے جب تم فارغ ہو جاؤ اعمال حج سے. بس فقہاء نے فرمایا ہے کہ لوٹو کا مطلب ہے کہ اعمال حج سے فارغ ہو جانے کے بعد بھی سوتے رہو. اعمال حج سے اب کیا کروں میں؟ تم بولو کیا کروں؟ وفی التفات عن الغیبت، یہاں پر غائب سے التفات ہے. اوپر جو ہے من استعمال ہوا ہے، تمتع، اسی طرح پر جو ہے تیسرا وغیرہ وغیرہ غائب استعمال ہوا ہے. اب یہاں پر جو ہے اذا رجعتم حاضر استعمال ہوا ہے، اس کو بولتے ہیں التفات
عن الغائب الى المخاطب، بولو یہ بھی ایک جو ہے بلاغت کا طریقہ ہے. آیا سمجھ میں؟ تلک عشرۃ کاملہ، یہ جملہ 10 ہو گئے مکمل. یہ جملہ ہے ما قبل کی تاکید کے لیے. سینوں صاحب 10 ہی ہوتے لیکن مکمل 10 ہے بولنے میں، 10 میں چھوڑنا نہیں ہے، پورے رہنا ہے 10 روزے. یہ بتایا اللہ تعالیٰ. ذالک الحکم المذکور من وجوب الہدی والصیام علی من تمتع، یہ مذکورہ جو حکم ہے ہدی کے واجب ہونے کا یا روزوں کے اس آدمی پر جو فائدہ اٹھائے، اس آدمی پر جو لمن لم یکن اہل حاضر مسجد حرام، نہ ہو اس کے اہل مسجد حرام کے حاضر. لیکن یہ حکم اس کے لیے بھی ہے جو مسجد حرام میں نہیں رہتا ہو، یعنی حدود حرم میں رہنے والے کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے، انہیں ایسا فائدہ نہیں اٹھا سکتا. انہیں اشور جو ہے کیا کہتے ہیں ایام حشر ہونے کے بعد، ایام حشر ہونے کے بعد عمرہ نہیں کر سکتا، ایام حشر ہونے کے بعد عمرہ نہیں کر سکتا. انہیں عمرہ الگ کر لینا، حج جو ہے حج کے دن میں کر لینا. باہر والوں کی سہولت کے لیے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ایک ہی احرام میں یا ایک ہی سفر میں آپ حج اور عمرہ کر سکتے ہیں. بِأَلَّمْ يَكُونُوا عَلَى مَرْحَلَتَيْن، اچھا مسجد حرام کے حاضر لوگ کون ہیں؟ وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو نہ ہو 2 مرحلوں پر حرم سے، امام شافعی کے پاس. اور احناف یہاں پر جو ہے حدود میقات والوں کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ حدود میقات پورے. فَإِنْ كَانَ فَلَا دَمَ عَلَيْهِ، اگر وہ ایسا ہو تو اس پر کوئی دم نہیں ہے اور نہ کوئی روزہ ہے، اور یہ کہ وہ ان تمتع اگرچہ کہ انہیں فائدہ اٹھا لے. امام شافعی یہاں پر کیا فرماتے ہیں معلوم ہے؟ یہ حکم یعنی ہدی کا حکم اس پر ہے جو مسجد حرام والا نہیں ہے. تھوڑا فرق ہے یہاں پہ. مسجد حرام والا جو نہیں ہے اس کے لیے ہدی کا حکم نہیں ہے، انہیں کر سکتا بولتے ہیں، انہیں کیا کرتا ہے؟ کر سکتا ہے. اگر انہیں فائدہ اٹھا بھی لیا، ایک ہی سفر میں عمرہ بھی کر لیا حج بھی کر لیا، تب بھی ہدی دینے کی ضرورت نہیں. کون بولتے ہیں؟ امام شافعی. احناف کیا بولتے ہیں معلوم ہے؟ یہ حکم یعنی یہ فائدہ اٹھانے کا حکم، وہ حکم کو ہدی کا حکم مانتے ہو. احناف کیا بولتے ہیں؟ فائدہ اٹھانے کا حکم اس آدمی کے لیے ہے جو مسجد حرام کا حاضر نہیں ہے. جو مسجد حرام کا حاضر ہے انہیں فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اور حکمتاً یہ زیادہ صحیح ہے، کیونکہ اگر اسی دوران میقات والے بھی آ کر جو عمرہ کرنا شروع کرے تو بھیڑ کیا ہو جاتی ہے؟ اور بڑھ جاتی ہے، اور بڑھ جاتی ہے. تو ان لوگوں کو موقع نہیں دیا جانا چاہیے. سمجھ میں آ گیا نا صاحب؟ اس وقت اگر آپ حج کرنا صرف حج کرو، عمرہ بھی کریں گے پھر حج بھی کریں گے، وہ تو اور زیادہ جو ہے وہاں پہ مشکلات پیدا ہو جاتی. ٹھیک ہے. وَذَكَرَ وَفِي ذِكْرِ الْأَهْلِ، اور اہل کے ذکر میں اشعار باشتراط الاستیطان، تو خبر دینا ہے وطن بنانے کی شرط کا. اہل کہہ کر جو ہے اس کو انہیں وطن بنا لے، اس کو تو انہیں وطن بنا لے، تو اس کے لیے یہ حکم ہے. فلو اقام قبل اشہر الحج، اگر وہ قیام کر دیا اشہر حج سے پہلے پہلے، ولم یستوطن، اور وہ جو وطن نہیں بنایا، وتمتع، اور فائدہ اٹھا لیا، فعلیہ ذالک، تو اس پر وہ چیز ہے. بول رہے امام شافعی اپنے حساب سے کیا بول رہے ہیں؟ اگر کسی نے جو ہے قیام تو کر لیا اشہر حج سے پہلے جا کے مکے میں اور فائدہ بھی اٹھا لیا، یعنی اسی سفر میں کیا کرا انہیں؟ عمرہ بھی کر لیا اور حج بھی کر لیا، قیام تو کرا ہوا ہے لیکن وطن نہیں بنایا، تو بھی اس کو دم دینا پڑے گا. اگر انہیں وطن بنا لیا ہوتا تو دم دینے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. احناف کے پاس جو ہے وہاں کے رہنے والے تو کر ہی نہیں سکتے ایسا، اگر کر لیے تو ان کو بھی دم دینا پڑتا ہے. سمجھ گئے نا؟ پھر وہی 2 دم کا قصہ ہو جاتا، فائدہ اٹھانے کا الگ اور غلطی کرنے کا الگ. سمجھ گئے؟ فعلیہ ذالک وہو احد الوجہین عندنا، اور یہی امام شافعی کے پاس 2 وجہوں میں سے ایک ہے ہمارے پاس. امام شافعی کے 2 قول ہیں، ان میں سے 2 قول میں سے ایک یہ ہے. والثانی لا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، دوسرا قول یہ ہے کہ اس کو دم کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. والاہل کنایۃ عن نفس، اہل بول کر یہاں پر نفس سے کنایت ہے، کنایہ لیا گیا ہے. والحق بالمتمتع فيما ذکر بالسنۃ القارن، اور ملحق کیا گیا متمتع سے اس میں جو مذکور ہے سنت میں قارن کو بھی، یعنی متمتع کی طرح قارن کو بھی لا لیا گیا ہے. اور یہاں احناف لفظی ترجمہ کر کے بولتے ہیں متمتع کے اندر قارن کا لفظ بھی موجود ہے. فمن تمتع بولے تو جو آدمی فائدہ اٹھا لے، فائدہ اٹھانے کا کیا مفہوم رہتا؟ حج اور عمرہ ایک سفر میں کر دے. تو متمتع و قارن دونوں کے لیے بھی یہی حکم ہے. وَهُوَ مَن يُحْرِمْ بِالْعُمْرَةِ، اور وہ قارن وہ آدمی ہے جو عمرے کا احرام باندھے اور حج کا ایک ساتھ، اور داخل کرے حج کو اس میں طواف سے پہلے پہلے، داخل کرے میں طواف سے پہلے پہلے. کون سا طواف زیارہ سے پہلے پہلے. وَاتَّقُوا اللَّهَ فِيمَا يَأْمُرُكُمْ، طواف زیارہ سے پہلے نہیں، عمرے کا طواف کرنے سے پہلے پہلے حج کو اس میں شامل کر لے سکتا ہے. یہ بھی امام شافعی